نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، اور سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین ہے۔ بھائی جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین ہے۔ شب حیات میں ہر روشنی حسین ہے۔ یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی نہیں، یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں۔ اور بنے بھی کیسے جب دوستی حسین سے ہے؟ وہ بھائی بنے بھی کیسے جب دوستی حسین سے ہے؟ کیونکہ بچپن سے ماں نے اور دل میں بسایا حسین ہے۔ بچپن سے ماں نے دل میں بسایا حسین ہے۔ اور بھائی لوریوں میں مجھ کو سنایا حسین ہے، لوریوں میں مجھ کو جناب سنایا حسین ہے۔ کیا مجھ کو ڈرائیں گے یہ وقت کے یزید؟ میری تو رگ رگ میں سمایا حسین ہے، میری تو رگ رگ میں سمایا حسین ہے۔ اگرچہ کربلا میں پانی بند ہی رہا، اگرچہ کربلا میں پانی بند ہی رہا، مگر وہ سر بلند ہی رہا۔ ابھی آدھوں کو سمجھ نہیں آئی ہے، توجہ سے جملہ سنیے گا۔ اگرچہ کربلا میں پانی بند ہی رہا، مگر وہ سر بلند ہی رہا۔ او بھائی مگر وہ سر بلند ہی رہا۔ یہ اپنی جان دے کے بھی ہے مسکرا رہا، وہ جان لے کے بھی صدا ہے پیٹتا رہا۔ لٹا کے اتنے تن بھی وہ کتنا پرسکون ہے، لٹا کے اتنے تن بھی وہ کتنا پرسکون ہے۔ بھلا جھکے گا کیسے جو علی کا خون ہے؟ بھلا جھکے گا کیسے جو علی کا خون ہے؟ بھلا جھکے گا کیسے جو علی کا خون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آج درس دینا تھا میں اس کی منزل تک پہنچ چکا ہوں، میں اس کی جناب والا نتیجے تک پہنچ چکا ہوں۔ نتیجہ پہلے ہی بیان کر دیتا ہوں، صرف 2 لفظوں کے اندر نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یزید اور یزیدی فوج وہ ظلم کرنے میں انہوں نے انتہا کر دی، میرے اور آپ کے امام علی مقام نے صبر میں انتہا کر دی۔ کربلا محلہ میں یہ ہوا، بس یزیدی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی، اور امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے صبر میں انتہا کر دی۔ ایسا صبر دکھایا، ایسا صبر دکھایا کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی ہائے نہیں کی، ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، زمانہ جانتا ہے کہ آپ کا سر سجدے میں تھا، زمانہ جانتا آپ کا سر سجدے میں تھا۔ اس وقت سنان بن انس نے کاٹا یا خولی بن یزید نے کاٹا یا شمر ذی الجوشن نے کاٹا، با اختلاف روایات کے اندر اختلاف ہے، لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جب کٹا ہے آخری وقت کے اندر تو تھا سجدے میں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جب سر حسین تن حسین سے جدا ہوا ہے تو اس وقت سجدے میں تھا،
یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا ہے، دنیا کے سامنے اپنا پیغام رکھا ہے۔ آپ نے اپنے اس عظیم اسوہ کو دنیا کے سامنے رکھ کر بتایا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو تحریر میں نے کربلا معلیٰ کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی۔ کیا کہ سر کٹ سو سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکے گا۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی دنیا دار کے آگے، کسی ظالم و جابر کے آگے، کسی فاسق و فاجر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ یہ جھکے گا تو اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جھکے گا۔ اسی لیے تو اجمیر کے شہنشاہ نے کہا نا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق بنا لا الہ است حسین۔ کہ سر تو دے دیا پر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، سرداد نداد دست در دست یزید، سر کٹوا دیا، خانوادہ مصطفیٰ کو قربان کروا دیا، لیکن پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ اسوہ میں امام علی مقام نے دیا ہے۔ آج کا دن یہی پیغام دے رہا ہے۔ اسی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک خانوادہ مصطفیٰ کے عظیم چراغ کٹتے رہے۔ کبھی علی اکبر میدان کارزار میں جا رہا ہے اور یزیدی فوج سے لڑ رہا ہے۔ علی اکبر وہ تھے جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، جو ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ میدان کربلا میں گئے تو یزیدی فوج کے اندر تھر تھراہٹ طاری ہو گئی کہ یہ کون ہے جوان؟ انہوں نے کہا اپنا تعارف تو کروا۔ کہا مجھے علی اکبر کہتے ہیں۔ اور پھر ایسا لڑے کہ صفوں کی صفیں گرا دی۔ اور پھر امام علی مقام کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، ایک گھونٹ، ایک یزیدی بھی باقی نہیں بچے گا، ایک گھونٹ مل جائے۔ آج حسینی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، آج دعویٰ بھی کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ٹھنڈے پانی پیے ہم نے، صبح سے لے کے شام تک ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائیں، صبح سے لے کے شام تک ہر طرح کی آسائشیں حاصل کی۔ اور بھائی غور تو کرو، امام علی مقام کربلا کی سرزمین پہ ہماری خاطر گئے تھے، دین بچانے کے لیے گئے تھے، دین کی سربلندی کے لیے گئے تھے۔ ذاتی کوئی مقصد نہ تھا، ذاتی کوئی لڑائی نہ تھی، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرنے گئے تھے تو دین کی سربلندی کے لیے گئے تھے۔ دین پہ انہوں نے علی اکبر کو قربان کر دیا، دین پہ انہوں نے ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا، اسی دین پر انہوں نے اپنے بھائی امام حسن کی نشانی حضرت جناب والا قاسم کو قربان کر دیا، دین پہ اپنی بہن کے بیٹے اونو محمد کو قربان کر دیا، دین پہ غازی عباس علمدار نے اپنے بازو قلم کروا دیے۔ انہوں نے دین بچانے کے لیے کیا ہے۔ میں اور آپ آج بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ اس دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس دین کے لیے ہم کتنے وفادار ہیں، اس دین کے لیے ہم کتنے مضبوط ہیں، اس دین پر کتنا چل رہے ہیں۔ جان نکلتی ہے،
جب واقع کربلا پڑھا جاتا ہے، سانحہ کربلا پڑھا جاتا ہے، میرے اور آپ میں ہمت نہیں ہے نہ پڑھنے کی نہ سننے کی۔ ہمارے گھر میں ایک نوجوان کا لاشا ہو، قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام نے ایک ایک لاشا اکیلے اٹھایا، ایک ایک لاشا، اور پھر آگے سماعت فرمائیے۔ راوی نے لکھا کہ جب امام علی مقام امام